جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں پشاور سے آپ کا ہوسٹ محمود جان بابر اپنے چینل کراس روڈز 24 کے ساتھ۔ کافی دنوں سے بڑی گرم خبریں آ رہی ہیں۔ آج وہ بالکل ہی کلائمیکس تھا اور پروفیسر خٹک صاحب جو کہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے، انہوں نے اپنی پارٹی لانچ کر ہی دی، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھا گیا ہے۔ اس پارٹی کو لانچ کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوا، جس طریقے سے لوگ وہاں پہ لائے گئے اور جس طریقے سے وہاں پہ آنے والے لوگوں کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا اور کتنے لوگ وہاں پہ تھے، جو ان کی ویڈیوز جاری ہوئیں، جو سب کچھ ہوا، وہ سب کچھ آپ نے دیکھا۔ اس میں بہت کچھ ایسا ہے، لیکن دو تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بات نہیں ہوئی، اور ان کا تعلق ڈائریکٹ عوامی جذبات سے ہے کہ عوام اس وقت اس سارے کھیل میں کہاں پہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور کیا ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ آج جب میں پشاور کی گلیوں میں پھر کے لوگوں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ جب یہ ایک نئی پارٹی بن رہی ہے، اور وہ جو پہلی والی پارٹی تھی اس نے 9 مئی کی اتنی بڑی کارروائی کر لی تھی کہ ان کو تو ختم ہونا ہی پڑا تھا، اور ان کے خلاف قانون بھی حرکت میں آیا تھا۔ تو چند ایسے سوالات جو کہ اس بات چیت کے دوران میرے سامنے آئے، اب وہ سوال میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں اور اس پہ ذرا بات کریں۔ اس وقت جو لوگ شامل ہوئے ہیں، ان شامل ہونے والوں میں جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوگی، اور جیسے ہی حکومت ختم ہوگی کوئی اور حکومت آئے گی تو جو وہ اس صوبے میں پچھلے 10 سالہ تحریک انصاف کی حکومتوں کا احتساب کریں گے، تو اس میں 2-3 بڑے پروجیکٹ ضرور ان کا احتساب ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، جس میں سب سے پہلے وہ بلین ٹری سونامی کا منصوبہ تھا۔ اس کے علاوہ BRT کا، بسز کا جو منصوبہ تھا، اس کے علاوہ جو لوگوں کی بھرتیاں کی گئی تھی یہاں پہ، اور اس میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کا جو نام آ رہا تھا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوگی، اور پھر 9 مئی کے بعد جیسے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں، تو لوگوں کو پھر تو یقین ہی ہو چلا تھا کہ اب تو تحریک انصاف احتساب سے نہیں بچے گی، اور جن لوگوں نے یہ غلط کام کیے ہیں اس میں اربوں روپے کی کرپشن کے ان کے حوالے سے مختلف حوالے آ رہے ہیں، ان کے خلاف ضرور احتساب اب تو ہوگا، اب تو کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جب ہم نے آج پروفیسر خٹک صاحب کی اس پارٹی کو بنتے دیکھا اور اس میں موجود لوگوں کو دیکھا، تو پھر وہی والی پرانی تاریخ دہرائی گئی کہ جو لوگ آئیں گے اس پارٹی میں تو ان کا احتساب نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے پروفیسر خٹک صاحب کا اگر احتساب ہوتا ہے تو ان کے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ BRT کا ہے۔ وہ BRT جس کو 100 ارب روپے اس پہ لگے، اس پہ کتنے لگنے چاہیے تھے؟ 64 ارب روپے، کوئی کہہ رہے 28 ارب روپے، مختلف قسم کے فگرز آ رہے ہیں، لیکن وہ 100 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ پروفیسر خٹک صاحب کا نام آ رہا تھا کہ اگر BRT کی یہ فائل کھلے گی تو پروفیسر خٹک صاحب نہیں بچیں گے۔ اس کے علاوہ جو بلین ٹری سونامی کا عمران خان صاحب کا جو منصوبہ تھا، تو اس میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر احتساب ہوگا تو جو اس کے منسٹر تھے، جنہیں عمران خان نے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں ان کی کارکردگی کو بہتر کہہ کے ان کو فل منسٹر بنایا تھا، کیونکہ انہوں نے درخت شاید زیادہ لگائے تھے۔ ان کا نام تھا اشتیاق ارمڑ۔ اس کے علاوہ صوبے میں مختلف اضلاع میں جو وہ ہوئی تھی، بھرتیاں ہوئی تھی مختلف ڈپارٹمنٹس میں، اس میں محمود خان صاحب کا نام آ رہا تھا، اور اس میں اور بھی ایسے نام ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات تھی کہ جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوگی تو یہ کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ لیکن آج جب وہ اس گروپ میں یہاں پہ آئے تو یہ پھر ایک سوال اٹھا کہ کیا اب بھی ان کا احتساب ہوگا؟ وہ سوال میرے بھی ذہن کے ساتھ چپک گیا، تو میں نے سوچا کہ اس پہ بات کی جائے کہ کیا اس ملک کے وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے جو اچھے لوگ ہیں یا ان کے خیال میں جو بہتر لوگ ہیں انہیں لا کے ایک اور پارٹی بنائی جائے، تو کیا وہ یہ بھی کریں گے کہ جو عوام کے اربوں روپے ان لوگوں کی وجہ سے ضائع ہوئے یا اس میں کرپشن ہوئی، وہ ان کا احتساب بھی ہونے دیں گے؟ اس وقت جو صوبے میں اور پورے پاکستان میں بجلی کا یونٹ 56 روپے تک پہنچ گیا ہے، اور 10 ارب روپے کے لیے عوام پر بوجھ لادا جا رہا ہے، تو کیا وہ ان لوگوں کا احتساب کر کے ان سے وہ اربوں روپے ریکور کریں گے، جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے گا؟ یہ سوالات پہلے اتنے زیادہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہوئے تو اس وقت یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ جب تحریک انصاف کی اب تو حکومت ختم ہوگی تو خیبر پختونخوا میں تو ضرور احتساب ہوگا۔
اور پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد تو لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا اب تو یہ ناممکن ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ احتساب سے بچ سکیں. لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کہ لوگوں کے پیسے اتنی آسانی سے ان لوگوں کو معاف کر دیے جائیں کہ صرف وہ ایک پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اس سے پہلے یہ زیادتی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو بناتے وقت بھی ہوئی تھی کہ جو لوگ اس میں شامل ہوئے تھے تو اس وقت ان کو یہ معاف کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بناتے ہوئے بھی یہ ہوا تھا. اس کے علاوہ 2018 میں تحریک انصاف بناتے ہوئے بھی یہی کھیل کھیلا گیا تھا. تو اب یہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو محب وطن کہہ کے اس وقت پاکستان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں ان پہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ہم جیسے عام لوگوں کی بات کو سنیں اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ لوگ جو کسی بھی پارٹی میں شامل ہوئیں چاہے وہ کسی کی بھی من پسند پارٹی ہو ان کو احتساب سے نہیں بچنا چاہیے. اور ہاں اگر ان کا احتساب ہونا ہی ہے تو ان کا احتساب بھی بالکل شفاف طریقے سے ہونا چاہیے, نہ کہ وہ پہلے کی طرح کہ بس وہ عدالتوں میں پیش ہوئے اور وہ بری ہو گئے. ایسا نہیں, ان کا بھی احتساب ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. اس سارے کھیل میں عوام کو کیا ملا؟ عوام کو ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں ملا. جن لوگوں نے پہلے کھایا وہ اب ان گروپوں میں شامل ہو رہے ہیں وہ پھر بچ جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے عوام کے اربوں روپے ضائع ہوئے, پہلے وہ کبھی ایک گروپ میں شامل ہوتے تھے وہاں پہ وہ کرپشن کرتے تھے, اب وہ بچنے کے لیے انہوں نے دوسرے راستے اختیار کیے. ان کا احتساب ہوگا تو یہ صوبہ بھی آگے جائے گا اور یہ ملک بھی آگے جائے گا. یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو جو بھی اس وقت فیصلے کر رہے ہیں ان کو کم از کم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ تو اہم ہوگا, جو یہ پارٹیوں میں شامل ہونے والے سوچیں یہ بھی اہم ہوگا. تحریک انصاف اور اس کے کارکن کیا سوچتے ہیں شاید وہ بھی اہم ہوگا. لیکن وہ جو عام لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کے مجرم ایک بار پھر چھوڑے جا رہے ہیں, ان کو پھر ایک بار آزادی دی جا رہی ہے, اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور ہمیں اس بارے میں بات کرنی ہے. میں نے سب سے پہل کرنے کی اس بارے میں اس لیے کوشش کی کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ سوچیں, یہ پوچھیں کہ اگر ان لوگوں نے چوری نہیں کی, ان لوگوں نے کرپشن نہیں کی تو ان کو پھر چھوڑ دیا جائے. لیکن اس طریقے سے صرف ایک ہی باری کلین چٹ دینا یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں. اور اس وقت جب کہ اس صوبے کا عام آدمی رات اور دن کا وہ جو 2 وقت کا کھانا ہے وہ اس وقت سے اس سے پورا نہیں ہو رہا. بجلی کا بل ادا کرنا اس کے بس سے باہر, گیس کا بل ادا کرنے اس کے بس سے باہر. تو اس لیے یہ ایک عام آدمی کی چیخ اور عام آدمی کی آواز کے طور پہ میں ذمہ داری کے طور پہ اپنا ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ ہم اس پہ بات کریں اور ان کو احساس دلائیں کہ جن لوگوں کو آپ معاف کر رہے ہیں ابھی وہ ہمارے دلوں سے نکلے نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا احتساب ہو, شفاف انتخاب ہو, شفاف احتساب ہو. اگر ان کو کسی حلقے کے لیے چنا جا رہا ہے تو اس حلقے میں اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں, ان کو چن کے یہ کام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایک ایسے لوگ جو اپنی پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں, اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ان کو نئے ووٹ پیدا کرنے ہوں گے, تو کیا نئے لوگ پیدا کر کے یہ کام نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے اس بات پہ بھی تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے جو کرپشن کی نظر ہوئے پیسے ہیں ان کو واپس لایا جائے. اگلے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.